الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین کی فضیلت آج ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ یاسین میں جو اہم واقعہ آیا ہے قوم انطاکیہ کا اور حبیب نجار، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت بیان کریں گے سورہ یاسین، اور یہ جو یاسین دو حرف ہیں، حروف مقطعات، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خزانہ غیب ہے۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ خزانہ غیب ہے، غیب کا خزانہ ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول ان کے اسرار کو جانے۔ تو اب سورہ یاسین کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یاسین ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، ایک آپ کے نام کو بھی کہا جا رہا ہے، اسی لیے اہل بیت کو آل یاسین کہا جاتا ہے بعض علماء کرام کے نزدیک۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ جو نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو 7 نام قرآن کریم میں مذکور ہیں، یاسین ان میں سے ایک نام ہے بعض علماء کرام کے نزدیک۔ تو اس ایک قول یہ ہے کہ ان سے انسان کی طرف اشارہ ہے، یعنی یاسین سے انسان کی طرف اشارہ ہے، اور انسانیت کے ساتھ مخاطب کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ مخاطب ہیں اس واسطے کہ کمال انسانیت کی صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ثابت ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ منقول ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اور کیا اس کی فضیلت میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین پڑھے یا لکھے، یعنی سورہ یاسین کو پڑھے یا لکھے، تو اس کو قرآن کریم کے 12 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو چاہے لکھا اور جس نے اس کو پڑھا، گویا اس نے قرآن کریم کے 12 پارے پڑھے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے پر دونوں جہان کی نیکی تمام کر دیتی ہے، دونوں جہان کی نیکی تمام کر دیتی ہے۔ اور اس کو سورہ دافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب برائیوں کو دفع کرتی، پڑھنے والے کے اندر کی تمام برائیاں دور کر دیتی ہے۔ اور سورہ قادیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری کرتی ہے۔ تو اس کے یہ بھی نام ہے۔ اچھا، ایک اور بھی اس کے متعلق، اس کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو بھی پڑھے گا، جس بھی پریشانی اور مسئلے میں گرفتار ہوگا اور وہ پڑھے گا، بھوکا پڑھے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، پیاسا پڑھے گا تو اس کی پیاس مٹ جائے گی، بیمار پڑھے گا تو اس کو شفا مل جائے گی، پریشان حال پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی مقدمات میں پھنسا ہوگا وہ پڑھے گا تو وہ مقدمات سے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یعنی جو جس نیت سے اس کو پڑھے گا اس کو اسی نیت سے کفایت کرے گی۔ یہ ایسی برکتوں والی اور رد بلا، یہ بلاؤں کو رد کرنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سورہ یاسین جو ہے، اگر سورہ یاسین کو کسی اس کے لیے پڑھتے ہیں مرنے والے کے قریب، اگر کسی کی موت کے وقت سختی ہو رہی ہو یا ویسے ہی کسی کا انتقال ہو رہا ہو، تو اس کے قریب جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مرنے والے کی موت کی سختی اللہ آسان فرما دیتا ہے، اور اس کی موت اس پر آسان، نزع کی سختی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اسی نسبت سے ہمارے بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین مرنے والے پر موت کی سختیوں کو آسان کرتی ہے تو وہ زندہ انسانوں کی زندگی کی مشکلیں بھی آسان کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں، یہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ آج ہم
قوم انطاکیہ اور حبیب نجار، ان کا ذکر کریں گے۔ اور یہ واقعہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ اور یہ قوم جو ہے قوم انطاکیہ، یہ بہت سخت گیر لوگ تھے، سخت مزاج کے لوگ تھے۔ اور یہ واقعہ کس وقت کا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ نے بھیجے تھے قوم انطاکیہ پر، یہ قوم بہت سخت مزاج تھی جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حواری آئے تو ان کو بھیجا گیا۔ اور منقول ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھ جانے سے قبل شمون کے ساتھ 2 حواریوں کو انطاکیہ کی طرف بھیجا کہ خلق کو خدا کی طرف بلائیں، مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں۔ اور یہ جب شہر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی دیکھا کہ بکریاں چراتا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ حبیب نجار ہے۔ حبیب نجار کو صاحب یاسین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ یاسین کا مین جو کردار ہے، جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، یہ حبیب نجار ہیں۔ اور یہ اس وقت ان کو بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انہوں نے جب ان کے پاس یہ پہنچے اور اسے سلام کرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو رسول یعنی جو اپنے حواری بھیجے تھے، انہوں نے اسے سلام کرا اور اس سے پوچھا، اس نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ تو وہ بولے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ خلق کو ضلالت سے، گمراہی سے کہ جنگل سے منزل ہدایت پر لا کر اسلام میں داخل کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی رسول اور انبیاء تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے ماننے والے مسلمان کہلائے اور سب اسلام ہی لے کر آئے۔ بعد میں لوگوں نے اپنے دینوں کے نام بدل دیے، اپنے مذاہب کے، تو کہا کہ جو ہمیں تاکہ ہم لوگوں کو منزل ہدایت پر، گمراہی کے جنگل سے نکال کے منزل ہدایت پر پہنچائیں۔ تو وہ بوڑھا بولا کہ تم اپنے دعوے کے سچا ہونے کی کوئی دلیل رکھتے ہو، یعنی کوئی دلیل تمہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، یعنی تندرست۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی یہی کہ آپ بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اور کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اور نابیناؤں کو، جو پیدائشی نابینا ہوں، ان کی بینائی اللہ کے حکم سے لے آتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ کے جو حواری تھے، یعنی آپ کی، یوں کہیں کہ آپ کی امت کے ولی، تو ان کا بھی یہ تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، سفید داغ والے برس کے مریض کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا کہ برس کے مریض کو بھی شفا دے دیتے ہیں، اور کیا ہے، اور مادر زاد اندھے کو بھی اس کو بینائی دے دیتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بوڑھا بولا کہ برسوں گزر گئے، میرا بیٹا بیمار ہے اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہیں، اگر تم علاج کر سکتے ہو، اگر تم اس کا علاج کر سکتے ہو، اس کے درد کی دوا کرو، تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ تو پہلا شخص جو تھا یہ انہیں شہر کے کنارے پر ملا، اور اس نے کہا، ایسے کہا تو انہوں نے اس بیمار کے سرہانے آ کر دعا کی، دونوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، یا الہ العالمین تو اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ جب دعائیں کری، اور اس میں رقت و احزاری، دیکھیں دعا میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آنسو بہیں، انسان گریہ و زاری کرے، اللہ کو آنسوؤں والی دعا بہت پسند ہے۔ تو انہوں نے بھی رقت و احزاری کے ساتھ دعا کری، اور بیمار کو صحت کاملہ مل گئی۔ جو بیمار تھا، جس کو طبیب علاج کرنے سے عاجز تھے، اس کو شفا کاملہ مل گئی۔ بس وہ بوڑھا ایمان لے آیا، اور کون تھا یہ؟ حبیب نجار۔ اور اس کا ذکر اس میں سورہ یاسین میں آیا، اسے صاحب یاسین بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے، اچھا وقت کتنا تھا؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 600 برس پہلے آپ پر بھی ایمان لے آیا تھا، 600 برس پہلے یہ ایمان لایا تھا۔ اور ایمان میں سبقت لے جانے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں سابقین جو ایمان میں پہل کریں، جو نیکیوں میں پہل کریں، اللہ کو پہل کرنے والے بہت پسند ہیں۔
ہم دیکھتے نا کوئی اور کچھ آگے بڑھے تو ہم دیکھا دیکھی بڑھے، نہیں، سابقین اللہ کو بہت پسند ہے جو سبقت لے جائیں ایمان میں. تو یہ سابقین میں تھا کہ یہ کیا تھا کہ سبقت لے جانے والوں میں سے تھا. ایک وہ بھی تھا. غرض حضرت عیسیٰ کے ان دونوں بھیجے ہوئے آدمیوں کی خبر انطاکیہ میں مشہور ہوئی اور سب بیماروں نے ان کی برکت سے صحت پائی. ہوا یوں کہ جب یہ بات پھیلی کہ حبیب نجار کے بیٹے کو جو عرصہ دراز سے بیمار اور طبیب بھی عاجز ہو گئے اس کا علاج کرنے سے، تو اب یہ پھیلتے پھیلتے خبر پہنچی تو لوگ آنا شروع ہو گئے اپنے مریضوں کو لے کے. اور یہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، طویل دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ پاک بیماروں کو شفا دے دیتا تھا. اور اس طرح ان کی شہرت ہوتے 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 بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی. اب یہ بادشاہ جو تھا یہ بت پرست تھا اور اس نے جب یہ سنا کہ ان شخصوں کی، دونوں اشخاص کی خبر پائی تو ان کی دعوت کے مضمون کی بھی خبر پائی کہ یہ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، ایک خدا کی طرف، ایک خدائے واحد کی طرف بندوں کو بلاتے ہیں اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں. اب یہ سن کے وہ غضبناک ہوا اور ان دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا. یہ دو، اللہ فرماتے نا ہم نے 2 رسول بھیجے اور پھر تیسرے سے ان کو تقویت دی، یعنی حضرت عیسیٰ کے 2 اصحاب بھیجے اور پھر جب وہ 2 قید میں چلے گئے تو اب تیسرے یعنی شمون، حضرت شمون کو بھیجا گیا. تو اب کیا ہوا کہ اب شمون، اس نے ان کو قید کر لیا. اب کیا ہوا، اب شمون تشریف لائے. انہیں جب اس کی خبر ملی کہ یہ قید ہو گئے، ان کو بادشاہ نے قید کر دیا، تو شمون تشریف لائے. اور شمون نے جو ہے اس نے آ کر پہلے بادشاہ کے خواص جو تھے، جو قریب کے لوگ تھے، جو خاص لوگ تھے، خواص ہم کہتے ہیں ایک عوام اور ایک خواص، خاص لوگ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا، دوستی کری، ان کے قریب ہوئے اور وہ ان کے قریب ہوئے اور ہوتے 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 پھر یہ بادشاہ تک رسائی ہو گئی. یہ معاملات ہوئے. اور اب بادشاہ نے، جب ظاہر شمون ایک پیغمبر کے ساتھی تھے اور ایک ولی تھے، تو ان کے اخلاق سے، ان کی باتوں سے اور ان کے دیگر معاملات سے بادشاہ جو تھا وہ متاثر ہوا اور بادشاہ اپنے علم و حکمت کی وجہ سے بادشاہ کے مقربین میں سے ہو گئے، یعنی قرب والے لوگوں میں سے شمون ہو گئے. تو پھر حق تعالیٰ نے قرآن میں اس قصے کی خبر دی کہ اس طرح ہوا. اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہمارے حکم سے عیسیٰ اور شمون نے ان کی طرف بھیجا، چونکہ یہ ہمارے حکم سے بھیجنا تھا تو یہ ہمارا ہی بھیجنا قرار پایا. اور پھر یہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اور بھی نام ان کے شمون کے اور بھی نام منقول ہیں، روایات میں آتا ہے شمعان یا سلوم یا یونس، 3 اور نام مشہور ہیں، لیکن زیادہ جو جمہور کے نزدیک ہے وہ نام ہے شمون. ٹھیک ہے، تو یہ نام تھا. تو انہوں نے انطاکیہ کے سب بولے تم نہیں. اب ان لوگوں کو کیا کہا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر، اور نہیں نازل کیا اللہ رحمان نے کچھ بھی، تم تو بس جھوٹ بولتے ہو. یعنی اللہ نے کچھ نہ، جب ان کو یہ پیغام دیا گیا حضرت عیسیٰ پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجیل نازل ہوئی، تو جب کہا کہ انجیل میں تو یہی احکامات، انجیل میں تو بت پرستی سے روکا گیا ہے، بتوں سے روکا گیا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو. اب انسان کی فطرت ہے، جو بات ان کے نفس کو ناگوار گزرے اس کو وہ ماننے سے انکار کر دیتا. یہی انہوں نے کرا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوا اور اللہ نے کچھ بھی، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کرا، اور ہم تو یہ سمجھتے تم محض جھوٹ بولتے ہو. یہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے جواب دیا کیا کہ نہیں، ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے. کیا کہا جا رہا ہے، الیکم لمرسلون، ہم بھیجے ہوں میں سے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اور ہمارے پر نہیں ہے مگر کیا، صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا. جو اللہ کا پیغام ہے اس کو ایز اٹ از پہنچا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے اور وہ ہم پہنچائیں گے. چاہے تم ہماری دعوت قبول نہ کرو، ہم پر عذاب نازل کرو، ہمیں تکلیف پہنچاؤ، ہم جو ہیں ہم تم کو یہ پہنچا کر چھوڑیں گے. اب انہوں نے کیا جواب دیا، انطاکیہ والوں نے کیا کہا
کہ ہم نے تو تم سے بدفعلی نکالی، اگر تم لوگ باز نہ ہوگے لا نرجمنکم، ہم تم کو رجم، یہ رجم سے نکلا ہے، رجم کریں گے، سنسار کریں گے، اور تم کو اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دکھ دینے والا عذاب یا دردناک عذاب ہماری طرف سے پہنچے گا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری بدفعلی جو ہے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے فاسد عقیدوں اور باطل عملوں کی شامت ہے، تو تم اس کو بدفعلی ہم سے لیتے ہو کہ ہم بدفعل، ہم سے تمہیں نحوست سمجھ رہے ہو، تو کیا ہے کہ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ یہ ان دو رسولوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے انطاکیہ والوں کی۔ اب جب شمون بادشاہ کے دربار تک پہنچے، آگے کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ شمون بادشاہ کے ساتھ بت خانے میں آئے اور حق تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ بت خانے میں آ کے حق تعالیٰ کو نیت، دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے، مساجد میں سے ہٹ کر بھی ہم نماز، اگر مسجدیں نہیں ہیں تو امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ آپ نماز کا وقت ہو گیا، آپ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، آپ وہاں نماز پڑھ لیں۔ تو یہاں شمون نے بت خانے آئے اور حق تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ بت کو سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے گا کہیں کہیں تدبیر سے چلنا ہوتا ہے، لوگوں کو جاتے ہی ہم سختی نہیں کرنی، ہم نے پہلے ان کو سمجھانا ہے، ان سے روابط بڑھانے ہیں، اور پھر اس کے بعد تبلیغ کرنی شروع کر دینی ہے۔ تو یہاں انہوں نے اپنی نیت کے ساتھ سجدہ کرا اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے، لوگوں نے سمجھا بت کو پوجتے ہیں، تو بادشاہ ان پر بڑا اعتماد کرنے لگا، کیونکہ بہت حکمت اور اصرار سے بھری باتیں تھیں ان کی۔ تو بادشاہ ان پر اعتماد کرنے لگا، اور ان کے مشورے، بغیر ان کے مشورے سے کسی مہم پر قدم نہ لیتا تھا، کسی مہم کے لیے قدم نہ لیتا تھا۔ ایک دن شمون نے پوچھا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے 2 قیدی پکڑے ہیں، 2 قیدی ہیں جو پکڑے ہیں، اور ان کو 2 غریب مسافر ہیں، اور ان کو قید کرنے کی علت کیا ہے، یعنی کیوں قید کیا گیا، ان کا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ بولا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے بتوں کے سوا اور خدا ہے جو خدائے واحد ہے۔ شمون نے تعجب کی راہ لی اور کہا کہ حکم کیجئے، ذرا انہیں حاضر تو کریں۔ یہ تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں، کہا انہیں بلائیں تو میں ملنا چاہتا ہوں، یہ تو بڑی عجیب۔ اب دیکھیں حکمت اور تدبیر کے ساتھ کیسے ان کے پاس پہنچے۔ اب یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو، ان دونوں کو حاضر کرا، جو دونوں قیدی جو تھے، یعنی جو کہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہیں بلایا، اور پھر کہا کہ شمون نے ان سے پوچھا تم کس کی عبادت، اب پہچان تو ہو گئی، لیکن حکمت، دیکھیں کہا جاتا ہے کم بولنا چاہیے، کیونکہ اگر جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ باتونی ہوتا ہے، وہ پھنستا ہے ہمیشہ۔ تو کم بولنے میں حکمت کیا ہے کہ بے ساختہ منہ سے کچھ نکلتا نہیں، اور پھر یہ تو اللہ کے ولی تھے، تو کیا ہوا، وہ پہچان تو ہوئی، لیکن یہ تھا کہ ظاہر نہیں کرا ایک دوسرے کو جانتے۔ اگر ظاہر ہو جاتا اور بے اختیار منہ سے نکل جاتا تو پھر یہاں بھی وہ مسئلہ وہ ہو سکتا تھا۔ تو کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بولے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ اور شمون نے کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ وہ بولے کہ اندھوں کو آنکھوں والا کرتا ہے۔ شمون نے بادشاہ سے یہ درخواست کری کہ اور کئی اندھے حاضر کیے جائیں، کہ اندھوں کو بلائیں، جتنے بھی نابینا ہیں ان سب کو بلائیں۔ بادشاہ نے اندھوں کو بلایا اور کہا کہ بھلا اپنے خدا سے کہو، شمون نے ان دونوں کو کہا اپنے خدا سے کہو کہ ان اندھوں کو آنکھوں والا کر دے، کھیارا کر دے۔ تو انہوں نے دعا کی، فوراً پلک جھپکتے ہی سارے نابینا بینا ہو گئے۔ شمون بولے کہ بادشاہ سلامت، ہم بھی اپنے خداؤں سے درخواست کریں کہ وہ بھی یہی کام کر دکھائیں۔ اب دیکھیں حکمت اور تدبیر سے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ کہا ہم بھی۔ بادشاہ نے چپکے سے کہا شمون تم نہیں جانتے، یہ خدا نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ شمون نے دوبارہ کہا جوانو تمہارا خدا اور کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ دونوں
بولے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے ہمارا خدا۔ شمون نے کہا اگر تمہارا خدا یہ کام کرتا ہے تو ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ ایک مردے کو بادشاہ نے بلوایا جس کو مرے ہوئے مدت گزر گئی تھی، یا 7 دن کے کسی مردے کو، ایک روایت میں آتا ہے مدت گزری تھی، ایک میں آتا ہے 7 دن کے کسی مردے پرانے کو بلایا اور انہوں نے دعا کر کے اسے زندہ کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے تدفین کے عمل کو اس لیے موقوف کیا ہوا تھا کہ اس کے کوئی عزیز دور گیا ہوا تھا، باپ یا کوئی اور رشتہ دار، کہ جس کے آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور ان زمانے میں آپ کو پتہ ہے سواریاں کیا ہوا کرتی تھیں، تو اس کی آمد کے انتظار میں اس کی تدفین مؤخر کر دی گئی تھی۔ تو اس کو جیسے ہی انہوں نے دعا کری وہ زندہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب شمون نے یہی کہا کہ بادشاہ سلامت اب آپ بھی تو اپنے خداؤں کو کہیں کہ کسی مردے کو زندہ کریں۔ بادشاہ نے کہا تم جانتے ہو یہ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو پھر شمون نے یہاں دیکھیں یہی چیز ہوتی کہ لوہا گرم اور چوٹ لگا دی جائے، ایک موقع ہوتا ہے۔ آج میں بہت اس چیز میں تکلیف محسوس ہم کرتے ہیں کہ ہم آج چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے شروع سے لے کے جوانی تک پرورش ان کی انتہائی ماڈرنزم میں کر دی، دنیا دار بنا دیا۔ اب جب ہمارے ٹخنے گھٹنے جواب دے دیے، ہم نے جائے نماز اور تسبیحاں سنبھال لی، اب ہم اپنے بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھیں، پابندی کریں، یہ کام کریں، یہ ذکر و اذکار کریں، یہ درس و تدریس میں آئیں۔ آپ نے تو پورا جو ایک سیکھنے کی عمر تھی، آپ نے ان کو دنیاوی تعلیم کی تگ و دو میں لگے رہے اور دوڑ کر اس کے پیچھے اہتمام کرتے رہے۔ قرآن کے لیے ہم نے کیا کرا؟ صرف ایک قاری یا قاریہ کا انتظام کر کے بچے کو قرآن پڑھا کے بس ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ ذمہ داری پوری نہیں کری ہم نے۔ تو یہاں یہی شمون نے یہ تبلیغ کی ایک حکمت عملی کہ جہاں دیکھو نصیحت کر ڈالو، نصیحت کے لیے مطلب اس طرح نہ ہو کہ بے موقع پھر ہم چاہتے ہیں یہی بات ہم چاہتے ہیں اب بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اب سختی، اب یہ، اوپر سے پھر بچے ہائپر ہونا شروع کر دیتے ہیں اور غصے میں ماں سے بدتمیزی اور اس طرح بدتمیزی، بڑوں سے بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اب جب صرف بتانے کا مقصد یہ کہ جب یہ ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، اب ہم چاہیں کہ بچوں کو واپس دین کی طرف پلٹائیں، تدبیر اور حکمت اختیار کریں۔ جو اہم وقت ہم نے غفلتوں میں گزار دیا اور گزروا دیا بچوں کا، لیکن اب کیا ہے؟ اب تدبیر کے ساتھ، موقع کے ساتھ، تاکہ وہ بات ان کے دل پر لگ جائے۔ تو یہی شمون نے کرا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو پھر غلط ہو گیا، اب تو لوگ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب بات ہوئی، یعنی مردہ زندہ ہو گیا، تو کیا ہوا کہ کچھ لوگ، بادشاہ اور اس کی قوم کے کچھ لوگ اسی وقت ایمان لے آئے۔ یہ ذکر ملتا ہے بادشاہ ایمان لے آئے، قوم کے کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں نے مومنوں کو ایذا رسانی اور قتل کا قصد یعنی ارادہ کر لیا۔ جو ایمان نہیں لائے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ انطاکیہ والے بڑے سخت گیر لوگ تھے، سخت طبیعت کے۔ تو انہوں نے یہ کرا، اور اب جب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ ہی ان کو بھی، رسولوں کو بھی قتل کریں گے، شہید کریں گے، رسولوں کو بھی قتل اور شہید کریں گے، تو اس کی خبر حبیب نجار کو ہوئی، اس کی خبر حبیب نجار کو ہوئی۔ اور وہ چونکہ وہ چرواہے تھے تو وہ شہر کے کنارے پر رہتے تھے، وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں اور 20 اور 21 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، رجل یسعی، دوڑتا ہوا کہ اے میری قوم پیروی کرو بھیجے ہوئوں کی، قاصدوں کی، اور تقلید کرو ان اماموں کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر اور وہ راہ پائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو جب یہ خبر ملی تو یہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی قوم کو ان کے قتل سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے روک دیا۔ حبیب نجار جب ان کے پاس آئے اور ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا کہ مومنین اور بھیجے ہوئوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو قتل نہ کرو، اذیت نہ پہنچاؤ، ان کو شہید نہ کرو، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا حبیب نجار نے کہ اور میری کیا مجال یا مجھے کیا ہوا ہے کہ نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھ کو پیدا کرا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔
مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ کیا بنا لوں اس کے خلاف دوسرے معبود؟ کیا اللہ کو چھوڑ کے، رحمان کو چھوڑ کے اور معبود بنا لوں؟ اگر خدائے مہربان میرا برا کرنا چاہے تو نہیں کام آئے گی ان معبودان باطلان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے اللہ کے عذاب سے، اور بلا شبہ جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں حبیب نجار کی کہ دانش مندی یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر جب میرے عمل باطل سے اللہ مجھے جب نقصان پہنچائے گا، عذاب دے گا، تو یہ بت جو ہیں یہ میری اس بلا کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے، اس عذاب کو دور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی رہائی دلوا سکتے ہیں۔ الحاصل اگر میں اس کو پوجوں جو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی، اور جو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لوں، جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اور جب کافروں نے حبیب نجار سے یہ بات سنی تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہو کر بولے، یعنی اب انہوں نے جب دیکھا حبیب نجار انہیں روک رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرا کہ ان کے قتل سے تو انہوں نے کہا پہلے ان کو ہی قتل کر دیں، حبیب نجار کو ہی کر دیں، کہ یہ کیوں بدل گئے ہم سے، یہ کیوں ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب حبیب نجار نے پیغمبروں کی طرف متوجہ، یعنی پیغمبروں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو اللہ کے ولی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی اور آپ کے قاصد ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بے شک میں تو مان گیا تم لوگوں کے پروردگار کو، تو تم لوگ بھی سن رکھو، فاسمعون، غور سے سننا۔ کیا تو کہا، بعضوں نے کہا کہ قوم کی طرف مخاطب ہو کر یہ بات کہی، بعض کہتے ہیں اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر یہ بات کہی، اور قوم کے لوگ انہیں پتھر مارنے لگے، یعنی پتھر مارنے لگے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور بازار انطاکیہ میں ان کی قبر ہے۔ کہا اتنے ان کو پتھر مارے حبیب نجار کو کہ وہ شہید ہو گئے، اور بازار انطاکیہ میں ان کی قبر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لوگوں نے تو انہیں مار ڈالا، لیکن حق تعالیٰ نے انہیں زندہ کر کے بہشت میں داخل کر دیا۔ اور حضرت حسن بصری اس بات پر ہے کہ جب لوگوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرامت اور بزرگی کی وجہ سے انہیں بہشت میں پہنچا دیا۔ اور کیا کہا، اچھا یہاں یہ یاد رہے کہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کا تو جنت میں پہنچایا جائے گا قیامت والے دن، قیامت والے دن پہنچایا جائے گا، لیکن جب شہید کوئی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو فوراً شہادت کے بعد جنت دکھا دی جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں آیت میں ذکر کیا گیا ہے 26 اور 27 میں کیا کہا جا رہا ہے، کہا گیا اسے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بولا کاش میری قوم جان لیتی۔ جب اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہنے لگے کاش میری قوم مجھے جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں رکھا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا، جیسے ہی شہید ہوئے فوراً جنت میں داخل ہو گئے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ جب خون پر گرتا ہے اسے اللہ جنت دکھا دیتا ہے، اور اس کو شہید ہوتے وقت جن آلات سے شہید کیا جاتا ہے اس کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب شہید کو جنت میں رکھا جائے گا، بھیجا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں میری جنت میں تمام نعمتیں ملی ہیں، سب چیزیں ملی ہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے میری جنت میں؟ تو شہید کیا جواب دیں گے، یا الہ العالمین تیری جنت میں سب کچھ ہے سوائے ایک چیز کے، اللہ عالم الغیب والشہادات، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھے گا اللہ کہ کیا چیز تمہیں میری جنت میں نہیں نظر آ رہی؟ تو کہیں گے یا اللہ وہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے وقت ہمیں تلوار کی ضرب سے جو لذت حاصل ہوئی تھی، نیزے کی ضرب سے جو لذت حاصل ہوئی تھی، اور اس کے تیر کی ضرب سے جو لذت حاصل ہوئی تھی، وہ تیری جنت میں نہیں۔ ہمیں دنیا میں بھیج کے تیری راہ میں پھر لڑیں، اور پھر وہ ہمیں تکلیف پہنچے جس سے ہمیں لذت حاصل ہو، اور ہم دنیا میں واپس جائیں۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو فوراً جنت دکھا دی جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، تو وہ یہ چاہتے تھے یا لیتا، یعنی اے میرے کاش میری قوم جان لے، یعنی وہاں جا کے کہا جان لے میرا انجام۔ کیوں؟
اپنی قوم سے محبت ایک فطری عمل ہے انسان کا، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ ایمان لانا اور ایک خدائے واحد کو اپنا معبود بنانا، اس میں درجہ کتنا بلند ہے، اور اس رب کے نام پر درجہ شہادت پانا میری قوم بھی اس پر حرص کرے، اور وہ بھی اللہ کے نام پر شہادت اختیار کر کے جنت کو پا لے۔ تو یہ کہا کہ کاش میری قوم اس چیز سے واقف ہو جاتی جس کے سبب میرے رب نے میری بخشش فرما دی اور مجھے باعزت لوگ کیا، یعنی جنت میں معززین جائیں گے نا، باعزت لوگ جن کو بزرگی دی جائے گی وہ جائیں گے، تو کہا کہ مجھے بزرگی دی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ وہ بھیجے ہوئے پیغام پہنچانے والے اور بادشاہ اور مومن سب قتل ہو گئے، یعنی بھیجے ہوئے 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، اور ایک کیا ہے، ایک بادشاہ اور وہ مومن یعنی حبیب نجار، سب کو شہید کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سب تو سلامت بچ گئے، یعنی وہ 3 رسول، 3 بھیجے ہوئے، ایک بادشاہ، اور فقط حبیب نجار کو شہید کیا، یہ قول ملا، یا وہ آسمان پر چلے گئے۔ تو مطلب یہ اقوال ہمیں اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس میں حبیب نجار کے قتل یا آسمان پر اٹھ جانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کوئی لشکر کسی قوم کو ہلاک کرنے کے واسطے کیا ہے ہمیں نہیں اتارنا تھا، یعنی کافر ایسے ذلیل و خوار اور بے مقدار ہیں کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمانی لشکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ چاہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نمرود کی اتنی زبردست آرمی تھی اس کی نگاہ میں اور کافروں کی نگاہ میں، اللہ نے نہ اپنے فرشتے بھیجے نہ اپنے بندوں کو کہا کہ اس سے جنگ لڑیں، اللہ نے سب سے حقیر کیڑے مچھر کو بھیجا، اور جن کا جرنل جو تھا وہ کون سا مچھر تھا؟ جو لنگڑا مچھر تھا، وہ جو ان کا کمانڈر تھا، جو ان کی کمانڈ کر رہا تھا، وہ ایک لنگڑا مچھر تھا۔ تو اللہ بتا دیتا ہے متکبرو، میری زمین پر میری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں، جب تم میری زمین پر تکبر کرو گے، میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میری شکر گزاری نہیں کرو گے، تو میں نہ تمہارے لیے فرشتے اتاروں گا، نہ میں تمہارے لیے اپنے نیک بندوں کی فوج بھیجوں گا، بلکہ میں حقیر کیڑے سے تمہیں ختم کروا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہلاک، کافر اللہ کی نظر میں کچھ بھی، نگاہ قدرت میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے ذلیل و خوار اور بے مقدار کتنی بھی تعداد ہو کافر فوج کتنی بھی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں حقیر اور بے وقت ہے۔ اللہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے ان کافروں کو ختم کروا دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ چاہے تو کوئی انسان ایک بھی نہ جائے، کوئی مسلمان ایک بھی نہ جائے، اور اللہ ایسے ہی ان کو ختم کروا دے۔ تو یہی کہا کہ آسمانی لشکر کی ضرورت نہیں، اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر واضح مثال کہ 313 مسلمان اور 1000 اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد میں کافر اور ساز و سامان سے لیس، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کروا دیا، جنگ میں شرمناک ان کو شکست ہوئی۔ اور اسی طرح غزوہ حنین کے دن اللہ نے آسمان سے جو فرشتے اتارے، غزوہ بدر کے دن جو اتارے، تو یہ کیا ہے، یہ کس لیے اتارے تھے؟ یہ ہمارے پیغمبر کی تعظیم کے واسطے اتارے تھے، اور نہ کہ اس لیے کہ کافروں کا لشکر کسی حساب میں ہو۔ کافروں کا لشکر کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مسلمانوں کے دلوں پر سکینہ یعنی سکون اور اطمینان اترنا، اس لیے فرشتوں کی فوج کو بھیجا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ویسے ہی ذلیل و رسوا کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔